وَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. اس رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی اور عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائیں. طاغوت کیا ہے؟ کل شیء یعبد من دون اللہ فهو راض علیہ. ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر بندگی اور عبادت کی جائے، جو حق اللہ کے وہ مخلوق کو دیا جائے اور وہ مخلوق اس چیز پہ راضی بھی ہو، خود دعوت دے رہی ہو یا خود ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر برداشت کرے اور راضی رہے، تو وہ طاغوت بن جاتا ہے. اور اس کو اللہ حکم الحاکمین نے کہیں شیطان سے تعبیر کیا ہے، کہیں وہ جمادات جن کی عبادت اور پرستش بندے کرتے ہیں ان کو بھی طاغوت سے تعبیر کیا. اس لیے اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور اللہ والی صفات مخلوق میں اسی طرح ماننا اس سے شرک لازم ہے. اللہ کی صفت ہے وہ معطی ہے، وہ داتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے. کوئی مانگے تب بھی، نہ مانگے تب بھی، کوئی اس کو مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی عطا وہی کرتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دینے کے اسباب رکھے ہیں، اور وہ اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں ان کے ذریعے جن کو پہنچتا ہے، اور جن کو رب نے وسیلہ اور سبب نہیں بنایا ان کو وسیلہ اور سبب سمجھنا یا ان کو موتی اور داتا ماننا یہ شرک ہے. اللہ کے بندوں کو داتا جیسی صفت سے موصوف کرنا یہ اللہ کی صفت میں بندے کو لا کھڑا کرنا. اسی طرح عالم الغیب اللہ ہے، ہر دل کی بھید کو جانتا اللہ ہے، ہر کی ظاہر اور باطن کو جانتا اللہ ہے، اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور غیب کہتے کسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے ذرائع دیے ہیں ان کو استعمال کیے بغیر کوئی کچھ جان لے. علم کے ذرائع میں نظر ہے، کان ہے، اور دل دماغ ہے، اور پورے جسم کی لمس ہے، زبان کا چکھنے کا ایک لمس ہے، اور ناک کا سونگھنے کا ایک سبب اور وسیلہ ہے. ان ذرائع سے دماغ تک علم کی باتیں پہنچتی ہیں. ان ذرائع کو استعمال کیے بغیر کوئی شخص کہے کہ مجھے باتوں کا علم ہو جاتا ہے، اسی چیز کو غیب کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے ماں سوا کسی کو حاصل نہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ اپنی وحی سے اپنے پیغمبر جبریل کے ذریعے سے اپنا پیغام بتلایا کرتے تھے، اور جب تک اللہ کی طرف سے انبیاء تک پیغام نہیں آتا تھا انبیاء بھی غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتے. سیدنا ہر نبی کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو یہی درس ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بیٹا دیا، خواب میں حکم ہوا کہ اس کو ذبح کیجیے، ذبح کے لیے تیار ہو گئے. اگر جانتے ہوتے، علم غیب رکھتے ہوتے تو پھر یہ ذبح کے لیے تیار نہ ہوتے. اور وہ پیغمبر چھری چلا رہا ہے، اپنی قدرت اور لگا رہا ہے، لیکن بیٹا ذبح نہیں ہو رہا، قدرت اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار مثالیں ہیں. کچھ لوگ آئے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے احباب دیجیے کہ وہ ہمیں دین اسلام سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، اور وہ تھے منافق، آگے جا کے ان کو شہید کر دیا. دعوت مقصود نہیں تھا، دشمنی مقصود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے لگ بھگ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے. اگر آپ علم غیب رکھتے تو اپنے صحابہ کو ایسے دعوت کے لیے نہ بھیجتے. نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ طیبہ طاہرہ پر منافقین نے الزام لگایا. کتنے دن تک وحی نہیں آئی، آپ علیہ السلام پریشان رہے، صحابہ سے مشاورت کرتے رہے کہ اب کیا کریں.
اگر آپ علم غیب رکھتے ہوتے تو پریشان نہ ہوتے. جب وحی آئی صورتحال نکھری تب مسئلہ بتا دیا. تنگ کرنے کے لیے یہود سے پوچھ کر مشرکین نے سوال کیے. مشرکین کو بتلایا یہودیوں نے کہ اگر یہ پیغمبر ہوئے تو ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے, نہ ہوئے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے. تو پیغمبر علیہ السلام سے مشرکین نے سوال رکھے کہ روح کیا چیز ہے, خضر اور موسیٰ کا کیا معاملہ ہے, اسی طرح ذوالقرنین کون تھے, اصحاب کہف کون تھے. نبی علیہ السلام پر جب تک وحی نہیں آئی, سورت کا نزول نہیں ہوا, وہ آ کر تنگ کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے سکتے. جب سورۃ الکہف کی نزول ہوا, آپ علیہ السلام نے پھر تفصیل سے ان کو جواب دیے. ان تمام واقعات سے اتنے واقعات ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور ہر پیغمبر کی زندگی میں کہ جن سے یہ چیز کی نفی ہوتی ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی. جب چاہتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں, جتنی ضرورت ہوتی ہے وحی کے ذریعے علم دے دیتے ہیں, لیکن ہر بات کا ہر وقت ہر موقع پر ہر پیغمبر کو بھی علم نہیں. یعقوب علیہ السلام ہیں, بیٹوں نے ایک بیٹے کو اسی علاقے میں جا کے کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض کو خون آلود کر کے آگے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. پیغمبر ہو کر بھی رونا شروع ہو گئے, پریشان ہوئے. دل کا اطمینان تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن حقیقت حال معلوم نہیں تھی کہ وہ اسی علاقے میں کنویں میں ہے. لیکن جب وہی یوسف بڑے ہوئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا, پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ وہ کنعان دوسرے علاقے سے اپنی قمیض بھیجتے ہیں اور پیغمبر یعقوب اپنے علاقے میں ہیں, دور دراز کا فاصلہ ہے, ابھی وہ قمیض لے کر قافلہ پہنچا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اور بتانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جب اللہ کے برگزیدہ, اللہ کے محبوب اور مقرب لوگوں کو بھی اتنی ہی باتوں کا علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتا ہے, تو پھر عام لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور ایسے دعوے دار لوگوں کو اپنی پرستش اور بندگی کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے, بندگی سے روک کر اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں. اور جبکہ وہ ان اوصاف سے متصف نہیں ہیں, جھوٹے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بالخصوص یہ سیڑھی ہے, یہ ایک پہلا سٹیپ ہے شرک کی طرف جانے کا. جتنے بھی عقیدہ توحید میں خلل میں مبتلا ہونے والے ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, ان کی ایک بہت بڑی خرابی ہے, وہ یہاں سے ڈن سے جاتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہی اس وقت ہیں جب وہ اللہ کی اس صفت کو دوسروں میں مانتے ہیں. جب یہ چیز ہو کہ ان کو اس چیز کا عقیدہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی میرے حالات کو نہیں جانتا, میری ضروریات کو نہیں جانتا, اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی میرے حوال سے واقف نہیں ہے, تو وہ قطعاً اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نہ جائے. جب وہ اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندوں, اللہ کے پیغمبروں, اللہ کے اولیاء کی طرف دعاؤں اور مناجات کا سلسلہ کرتے ہیں, تو سبب یہ بنتا ہے پہلے ان کا عقیدہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. یہاں سے شیطان ان کو چونکاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے بارے میں یہ نظریہ اور سوچ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہے بغداد میں ہیں, چاہے دنیا سے چلے گئے ہیں, چاہے مدینہ میں ان کی قبر مبارک ہے, وہ دور ہیں, دراز ہیں, دفن ہو چکے ہیں, روح قبض ہو چکی ہے, پھر بھی ہمارے حوال سے وہ جانتے ہیں, ہماری مرادوں کو جانتے ہیں, ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. جب یہ سوچ بنتی ہے پھر شرک. اور جب یہی چیز علل اعلان مان لی جائے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی علم غیب پر دسترس نہیں رکھتا, کسی کو یہ اللہ نے طاقت اور وصف دیا ہی نہیں ہے کہ وہ غیب کے حوالے سے واقف ہو سکے, تو پھر قطعاً کوئی دوسروں سے امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے.
دوسروں کی طرف اپنی مناجات اور التجائیں اور دعائیں لے کر نہیں جا سکتا، دوسروں سے اپنی امیدیں نہیں رکھ سکتا۔ یہ امیدیں مخلوق سے اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب یہاں علم غیب کے مسئلے کے اندر مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا۔ اس لیے خود بھی اس عقیدے کو واضح طور پر سمجھیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے۔ جو اللہ کے نبیوں ولیوں کو، نیک لوگوں کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، اسی چیز کو شرک کہتے ہیں، اور شرک دنیا کا بدترین گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے۔ عقیدہ توحید ایسی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ انسان ہونے کا کما حق ادا کر سکتا ہے، اور جو اس سے محروم ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اپنی پیدائش کے مقصد کے بھی منافی اعمال کرتا ہے۔ عقیدہ توحید جس کے سامنے ہوتا ہے، جو اپناتا ہے، وہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور در بدر میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا جو قائل ہے اس کے اندر عزم اور ارادے کی پختگی ہوتی ہے، صبر و استقامت ہوتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، مخلوق سے نہیں رکھتا۔ جو عقیدہ توحید کا قائل ہو جاتا ہے وہ بہادر بن جاتا ہے، باعزت بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں رفعت اور شان اور منزلت پاتا ہے۔ جو عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے اس کے دل کے اندر قناعت آتی ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اضطراب سے بچ جاتا ہے، اور وہ شک و شبہ اور اضطراب سے بچ جاتا ہے، اور دنیا میں دھکے کھاتا ہوا نہیں رہتا۔ جو عقیدہ توحید کو مانتا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جو عقیدہ توحید سے دور ہے اس کے لیے جنت محال ہے، جہنم لازم ہے۔ عقیدہ توحید ہی ایسا وصف ہے جو اپناتا ہے اس کی مغفرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی کے حق میں۔ اور عقیدہ توحید جو اپناتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے، شرح صدر ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے معاملات میں بھی درست بصیرت اور سمت رکھتا ہے، وہ کہیں بھی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ کہیں بھی آفات سے گھبرا کر مخلوق کے در پر جا کے نہیں جھکتا۔ جو عقیدہ توحید پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاون بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، دنیا میں بھی اس کی ہر طرح کی مدد فرماتا ہے، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا معاون و مددگار ہے، اس کو نجات دے گا، اس کو عافیت دے گا۔ عقیدہ توحید بھی ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی موجودگی میں تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور عقیدہ توحید سے اگر دور ہے کوئی شخص، اور کتنے ہی حج کرے، کتنے ہی عمرے ہوں، کتنا ہی وہ مجاہد بن جائے، کتنے ہی وہ مال و ثروت خرچ کرنے والا ہو، وہ کتنے ہی اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والا ہو، حتیٰ کہ اللہ کے سب سے بڑے اور عظیم گھر بیت اللہ کا وہ متولی بن جائے، اگر وہ مشرک، اس کی نجات نہیں ہے۔ توحید سے نجات ہے، شرک دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ہے، اس میں ناکامی اور نامرادی۔ عقیدہ توحید جس کے پاس آ جاتا ہے اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی بھی زیادہ بن جاتی ہیں، اور اگر شرک آ جائے تو ہر عمل برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ ڈانٹ پلائی ہے، اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پیغمبر اگر آپ کی ذات اقدس سے بھی یہ عمل ہوتا ہے تو آپ کی زندگی کے پچھلے معاملات سب ختم ہیں۔ اب پیغمبر صاحب وہی ہوتے ہیں، ان سے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو مخاطب کر کے ہم امتیوں کو بتلانا مقصود ہے کہ یہ ایسا بے لذت بے فائدہ گناہ ہے جو اس کی دلدل میں آتا ہے، وہ اپنے سارے اعمال کو برباد اور ضائع کر رہا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوتا ہے، اخروی زندگی میں بھی ناکام و نامراد ہے۔ وہ چاہے پیغمبر کا والد ہو، پیغمبر کی اولاد ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، اتنا ہی قریبی تعلق والا ہو، اس سے اور بڑا تعلق کیا ہے کہ جو پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو
یا پیغمبر کی بیوی ہو لیکن ان سے اعمال کے اندر شرک آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش کا علن اعلان بتلا دیے کہ یہ بخشش نہیں ہوگی. اور ان کے حق میں پیغمبروں کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. اور پیغمبر وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے مقرب چنیدہ مصطفیٰ اور مجتبی ہوتے ہیں، جو ہر عمل اللہ کی دعوت و تبلیغ کے مطابق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق کرتے ہیں. ان کی ہر زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرتا ہے. جب ان کے قریبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آج وقت ہے اپنے اعمال پر غور کرنے کا، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانے کا جو شرک ہے یا شرک تک لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور ہر اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے جو توحید ہے یا توحید کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے، تاکہ ہم اس کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق وہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. شرک اور اس کی نجاستوں کو سمجھ کر اس کو ترک کرنے اور اس سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھے، صاحب ایمان رکھے اور اس دین پر قائم اور دائم رکھے. موت دے تو شہادت کی اور خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عافیت عطا فرما دے، ہمارے فوج شدگان کی بخش و مغفرت فرما دے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول و منظور فرما لے. ہماری ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.